ہسٹری پیڈیا کے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ چند لڑکے راستے میں اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ اس کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں جس وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، بیٹا میں تجھے اخروٹ اور بادام لے دیتا ہوں، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے کہا، اے بے وقوف، کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کوئی نصیحت کر۔ اس نے 4 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چلا جاؤ میں مصروف ہے، یعنی آج یہ گیا کل وہ گیا۔ دنیا ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے ڈھونڈنے کے لیے تیار رہتی ہے، بس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس او بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، بس غور کر اور دنیا میں ہی اپنے لیے آخرت میں آنے والی کوئی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھ بلند کیے، جبکہ آنسوؤں کی لڑی اس کی رخساروں پر رواں تھی، اور کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، کہ اے وہ پاک ذات کہ جب کوئی اس سے امید باندھ لے وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی لگ گئی تھی وہ صاف کرنے لگا۔ جب اسے ہوش آیا تو میں نے اسے کہا کہ ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا، جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ جہنم میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ کہیں میں ہی نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، صاحبزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی نصیحت تو کرو۔ اس نے اس پر 14 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکنے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور آرام دہ لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر جلنے اور سڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ منظر اس وقت گویا میرے سامنے ہے جب میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوں گا اور میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا، نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا اور نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور دوشا ذرا سا بھی ساتھ نہیں، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور حافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے بھی مخفی گناہ ہیں وہ اس روز میرے مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اسی کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کی غیب و حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔
بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں، لیکن کیا کریں ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو اس کا آقا ہی اسے معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ اے میرے مولا، جب تیری آگ میرا بدن جلائے گی تو میرا کیا حال ہوگا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنے تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی میرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس ہے وہ پاک ذات جو اکیلی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنے تنہا رہ گیا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے یہ اشعار سن کر غش کھا کر گر پڑا، اور جب تک مجھے ہوش آیا تب تک وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا۔ ان بچوں نے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتا؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں میں سے ہے۔ بے شک اس واقعے کی ایک ایک نصیحت آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے، چنانچہ ان قیمتی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔